میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بدترین دعوت ہے جس میں امیر بلایا جائے غریب نہ بلایا جائے. وہ بدترین دعوت حضرت ابراہیم کا طریقہ رہا ساری زندگی مہمان نوازی. ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بدترین دعوت ہے جس میں امیر بلایا جائے غریب نہ بلایا جائے. اتنی زیادہ کہ شمار نہیں. بدترین دعوت حضرت ابراہیم بکرے بکریاں اتنی زیادہ ساری زندگی میں بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا. ایک وقت ایسا آیا پہلے آپ پیچھے جائیں نا، ابراہیم کو بہت زیادہ جو مال لفظ عطا مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا، اتنے وہ جانوروں پہ اونٹ بولا جاتا، گنے نہیں جاتے. بہت زیادہ مال گائے اللہ اتنی نے زیادہ دیا، کہ بکریاں، شمار نہیں. گائے، اونٹ، بیل، بڑا کچھ. بکرے بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار. بہت زیادہ مال اللہ نے عطا ابراہیم فرمایا. خلیل، کچھ عرصہ ابراہیم پہلے میرا آپ پیچھے دوست جائیں ہے نا، تو جو لفظ مال یا اللہ روپے جسے پہ اتنا تو بولا ہی دیا نہیں جائے جاتا، اس نے وہ دوست کو جانوروں نہیں پہ ہوتا بولا ہے. جاتا. تو بہت نوازا زیادہ مال اللہ نے دیا، مال بکریاں، گائے، بیان اتنا بیل، بڑا کچھ. اللہ کریم نے فرمایا رب کریم جاؤ نے فرشتوں فرشتوں سے سے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابراہیم فرشتہ میرا امتحان دوست لینے ہے. پہنچ گیا. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے ابراہیم اتنا کے کچھ جانور دیا جائے چل اس رہے نے ہیں دوست کو بندہ ہی چراگاہ میں. ہوتا ہے. حضرت ابراہیم بھی تو ہیں، نوازا ہی غلام پڑا بھی ہے. ہیں، بہت بڑا اتنا ریوڑ ہے. مال، اتنے آپ کھیت تشریف کھلیان، فرمائیں. اتنا ایک کچھ. فرشتہ آیا تو کھیت میں اللہ چھپ کے کریم نے بیٹھ فرمایا گیا. جاؤ آزمائش کر لو. اور بلند آواز سے امتحان کہنے لگا سبحان فرشتہ اللہ. امتحان لینے پہنچ گیا. والحمدللہ ولا حضرت الہ ابراہیم کے جانور الا چل رہے ہیں اللہ. چراگاہ واللہ میں. بڑی حضرت ابراہیم پسند بھی ہیں، غلام بھی معبود نے ہیں، ان بہت کی بڑا فضیلت ریوڑ بیان ہے. کی. آپ اب وہ تشریف فرمائیں. ایک حضرت فرشتہ آیا تو سیدنا کھیت میں ابراہیم چھپ علیہ کے السلام بیٹھ گیا. کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے اور تسبیح بلند پڑھنے آواز سے لگا کہنے سبحان لگا اللہ سبحان والحمدللہ ولا الہ والحمدللہ الا اللہ. ولا حضرت الہ ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا الا نام کون لے رہا ہے؟ اللہ. تسبیح بڑی پسند، بڑی اس کی میٹھی معبود آواز نے ہے. ان کی فضیلت بڑی بیان کی. کون ہے ڈھونڈنے لگے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ. فرمانے لگے یار ایک دفعہ حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا کہنے ہے؟ لگا ابراہیم پہلے تو بڑی میں اس کی اپنی میٹھی مرضی سے کر آواز رہا ہے. تھا. تو کر رہا ہے تو پیسے لگے گے. کون ہے ڈھونڈنے لگے. پیسے ہیں تو کر دیتا ہوں. چلے گئے. حضرت فرشتہ ابراہیم کہنے انسانی لگے شکل بول میں. تو کیا لے تو گا. میرے اللہ کا کر ذکر رہا تھا. سنانے کا کیا لے اس نے گا. کہا میں ہی کر رہا کہنے تھا. لگا جتنی فرمانے لگے بکریاں آپ یار چرا رہے ہیں ایک دفعہ ساری پھر دے کہا. دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں. تو کہنے لگا آپ ابراہیم نے پہلے تو میں فرمایا اپنی بس مرضی سے کر رہا جا تھا. تیری تو ساری ہوئی پیسے میرے لگیں رب کا گے. ذکر سنا. پیسے ہیں تو پھر کر شروع دیتا ہوں. ہو گیا. سبحان ابراہیم اللہ کہنے لگے بول تو کیا لے گا. میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا. کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چرا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں. نا علم آپ نے فرمایا بس تو یار جا تیری ساری ہوئی میرے رب کا دوبارہ سنا. اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ پھر کہا الحمدللہ فرشتہ کہنے لگا بس یہ آپ کے پیسے پورے ہو گئے. واللہ اکبر. حضرت ابراہیم حضرت کہنے لگے ابراہیم چلے علیہ ایک السلام دفعہ کیف میں یار پھر ذرا سنا. کہنے لگا نا پیسے علم لگیں وچ گے. پھنسا کیا لے لے گا. گا. کہنے لگا گائے بھینسیں ساری میری. ذرا دوبارہ بس سنا. یار میں پھر اتنی سنایا. قیمت ایک اس دفعہ بنا پھر صحیح پھر سارا کہا. کچھ ہی تیرا. فرشتہ پھر کہنے لگا شروع ہو بس گیا. یہ آپ کے سبحان پیسے پورے اللہ. ہو گئے. الحمدللہ. حضرت ابراہیم ولا کہنے لگے الہ چل ایک الا دفعہ اور سنا. واللہ اکبر. کہنے لگا گائے پیسے دے دی. لگیں گے. پیسے کیا دے دی. لے گا. ذکر کہنے لگا سناتا ہے. گائے حضرت بھینسیں ابراہیم ساری کبھی میری. بچلتے ہیں فرمایا بس کبھی یار روتے ہیں کبھی اتنی یاہیں قیمت پڑھتے ہیں. تو تو میرے سنا رب کا صحیح. نام لے سارا رہا کچھ ہی ذرا تیرا. پھر سے لے. پھر شروع ہو گیا. کیف جاری ہے. سبحان اللہ. کہنے لگا بس بھائی. حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے مجھے ذکر سنا. اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا, گائے بھینسیں میں لے چکا, اونٹ رہ گئے, سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا. فرمایا اچھا تیرا ہوا کیف جاری ہے میں دیتا ہوں. کہنے لگا بس بھائی دیا کچھ حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے مجھے ذکر سنا. اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا, گائے بھینسیں میں لے چکا, اونٹ رہ گئے, دینے کو کیا ہے لے لوں گا پھر لے چکا ہوں گا. اور میں گائے بھینسیں بکریاں رہنا دیتا ہوں. تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا. خاموش ہو گیا. کر مجھے رکھ لے. خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے کھانا نہیں مانگوں گا تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا, میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا کیا ہے ہر چیز تو میں لے چکا. ابراہیم علیہ آپ السلام فرمانے لگے یہ گائے بھینسیں بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا. تو اس طرح کر مجھے رکھ لے. میں روٹی نہیں مانگوں گا, کھانا نہیں مانگوں گا تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا, میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا کہنے رہوں. لگا ابراہیم مجھے سینے سے حضرت لگاؤ. ابراہیم علیہ السلام آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے. فرشتے کی آنکھوں میں واقعی اس قابل ہے کہ رب آپ کو اپنا پہ شیخ حضرت حضرت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا ہم خدا سے دامن محبت جوڑ کرنے دیں کا تو نرالا فرشتے انداز. وضو کریں. میرے بھائی فرشتہ رو یہی پڑا. محبت انہیں میرے کہنے مصطفیٰ لگا سے ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ. ایک نبی آپ واقعی اس گھر قابل بنا ہے رہا کہ اللہ آپ کو دوسرا اپنا بنوا دوست رہا ہے. بنائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام واقعی اس پتھر قابل ہے کہ رب آپ کو اپنا ابراہیم بنا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ جب السلام خانہ کا کعبہ خدا بن گیا سے تو کہنے محبت لگے کرنے ربنا کا نرالا فیہم انداز. رسول. میرے بھائی اے اللہ یہی اسے محبت بسانے نے کے میرے لیے اپنا مصطفیٰ سے آخری رسول بھی عطا فرما. ایک نبی نبی پاک فرماتے ہیں گھر میں بنا دعا رہا ہوں ہے, حضرت دوسرا ابراہیم بنوا رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم سے پتھر اٹھا اٹھا کے فرما رہے ہیں جناب ابراہیم بنا رہے ہیں. تو کہا یا اللہ جب خانہ تیرے کعبہ نام بن گیا پہ تو کہنے قربان. لگے ربنا وابعث فیہم تیری رسولا. ہوئی ساری. اے اللہ اب اسے بسانے کے ہر لیے شے اپنا کی. آخری رسول بھی عطا. حضرت ابراہیم نے دین نبی کے پاک لیے فرماتے ہیں آپ میں شہر دعا ہوں بابل حضرت کے قریب ابراہیم پیدا ہوئے.
اور حضرت ابراہیم سے وہاں سے مصر آئے، ابراہیم مصر سے کوئی چیز فلسطین دے آئے، تو کہا یا اللہ تینوں ہی اور تیرے نام فلسطین پہ سے قربان آ کر کر کے کعبہ آباد فرمایا۔ تیری ہوئی ساری زندگی سفروں میں گزری، حضرت ابراہیم سفر نے دین کے ایک لیے تکلیف آپ والی شہر چیز ہے، بابل پر کے حضرت قریب ابراہیم پیدا نے ہوئے۔ وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، وہاں سے مصر آئے، مصر سے فلسطین جان آئے، بڑی عزیز اور ہوتی۔ فلسطین سے آ کر کے تو کعبہ آباد حضرت فرمایا۔ ابراہیم نے جب دین کے لیے نکلے تو زندگی جدوجہد سفروں کی، میں گھر کے گزری۔ اندر بھی گھر کے باہر بھی۔ سفر ایک تکلیف والی آپ کے چیز ہے، والد پر کا حضرت نام ابراہیم نے وطن طارق چھوڑ ہے، دیا، گھر چھوڑ وہ دیا، توحید پرست تھے، ایماندار جان تھے، پرہیزگار بڑی تھے۔ آپ عزیز کے چچا ہوتی کا ہے۔ نام آذر ہے۔ تو حضرت بت پرست ابراہیم تھے، نے جب بت دین بیچا کے لیے کرتے نکلے تو جدوجہد کی، گھر کے اندر حضرت بھی، گھر کے سیدنا باہر بھی۔ ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں آپ نکلے، کے والد کا نام تو حضرت طارق ابراہیم ہے۔ علیہ السلام نے اپنے گھر سے وہ جہاد توحید توحید پرست تھے، ایماندار تھے، لڑنا پڑا۔ آپ کے چچا کا نام گھر آذر کے ہے۔ اصولوں سے چچا وہ نے بت جو پرست رواج تھے، بنائے بت ہوئے تھے بیچا اس کرتے رواج سے ٹکرائے۔ حضرت فرمایا میں اپنے ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے، چچا کو ایک تو دفعہ حضرت نہیں ابراہیم بار علیہ بار السلام نے 100 اپنے دفعہ گھر سے سمجھایا۔ جہاد شروع کیا۔ آپ کا چچا لڑنا بنا کے پڑا۔ بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم گھر علیہ کے السلام اصولوں تھوڑے سے بڑے ہوئے چچا تو نے کہنے جو لگا رواج کہ بنائے ہوئے تھے اس رواج سے چلو میرے ٹکرائے۔ ساتھ، فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہونے دیں حضرت گا۔ ابراہیم ساتھ نکلے چچا تو کو بت ایک پکڑا۔ دفعہ نہیں بار بار 100 دفعہ سمجھایا۔ گندے پانی کے اندر اس آپ بت کو کو چچا ڈبوتے ہیں، کہتے ہیں بت کسی بنا نے کے خریدنا بیچا ہے تو کرتا تھا، خرید لو، حضرت نہ ابراہیم یہ علیہ نفع دے السلام سکتا ہے، بڑے نہ ہوئے تو نقصان کہنے دے لگا سکتا ہے۔ کہ جو اپنا آپ نہیں بچا چلو سکتا میرے تمہیں ساتھ، کیا بچائے گا، خریدنا ہے تو خرید لو۔ بت چچا بیچنے کہنے ہیں، لگا ہمارا کاروبار ہے، چمکا رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے۔ تو بت پکڑا ہے۔ گھر میں بڑے معاملات خراب گندے ہوئے، پانی کے جھگڑے اندر ہوئے، اس بت لیکن کو حضرت ڈبوتے ابراہیم ہیں، علیہ کہتے ہیں السلام کسی نے خریدنا ہے تو ایک خرید لو، منٹ نہ یہ کے نفع لیے دے بھی سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اپنے گھر کے جو اندر بھی اپنا اپنی کمپرومائز بچا کرنے سکتا کو تمہیں کیا تیار بچائے گا، ہے۔ خریدنا ہے تو خرید لو۔ یہ چچا تھوڑا کہنے مشکل لگا میں نے تو پہلو چھیڑ کاروبار دیا۔ چمکا رہا ہے کہ یہ تباہ تھوڑا کر رہا ہے۔ مشکل پہلو چھیڑ دیا۔ گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے، سمجھدار جھگڑے آدمی ہوئے، ہے، پر لیکن بیوی سے حضرت پردہ ابراہیم نہیں علیہ کرا السلام سکتا۔ ایک سیانہ منٹ ہے، کے لیے پنچایت بھی کا بندہ ہے، جو اسے اپنے آپ گھر کہیں کے گے وہ اندر بھی بات کمپرومائز کرنے کو تیار ہے۔ میں میں نے نے کوشش کر لی ہے۔ یہ تھوڑا اس مشکل قسم میں نے کی پہلو کوشش چھیڑ ہے دیا۔ صاحب، یہ کیسے تھوڑا ہو گیا؟ مشکل پہلو چھیڑ دیا۔ حضرت ابراہیم بڑا علیہ سمجھدار آدمی ہے، پر السلام بیوی نے سے پردہ گھر کے نہیں کرا اندر سے سکتا۔ فرمایا سیانہ ہے، نہیں کرنے پنچایت دوں کا گا، بندہ ہے۔ گھر کے اندر بھی جو ٹکرائے۔ اسے آپ کہیں گے وہ بات یہ سنائے گا، فرمایا لیکن تم کہتا جو بھی نہیں ہو، کہ میں نے پاش کوشش پاش کر لی۔ کیا چچا کے اصولوں کو کوشش ہے صاحب۔ اور باہر جب نکلے حضرت ابراہیم علاقے کے چیئرمین علیہ سے نہیں ٹکرائے، السلام نے گھر کے اندر سے مشیر سے نہیں ٹکرائے۔ فرمایا نہیں کرنے دوں گا، سپر گھر کے پاور۔ اندر بھی ٹکرائے۔ فرمایا نمرود تم جو دنیا بھی کا ہو، واحد پاش پاش حکمران کیا تھا، اس چچا وقت کے دوسرا اصولوں کو، حکمران ہی نہیں تھا۔ اور باہر اکیلا جب نکلے تو صرف علاقے اکیلے کے حکمران چیئرمین سے سے نہیں جا کر ٹکرائے، ٹکرائے، میں نے کوئی وزیر ساتھ فوج مشیر نہیں سے نہیں ٹکرائے۔ کوئی ساتھ سپر پاور ان کے طاقت بظاہر دنیا داری کی کوئی نہیں تھی، پر نمرود حضرت دنیا کا ابراہیم جا واحد کے ٹکرائے حکمران اور تھا، میرے اس وقت رسول دوسرا پاک حکمران ہی نہیں تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلا سند بیان کی، فرمایا افضل اکیلے الجہاد حکمران سے جا کر کلمۃ ٹکرائے، الحق کوئی عند ساتھ فوج سلطان نہیں تھی۔ الجابر، کوئی ساتھ فرمایا سب سے ان کے افضل طاقت جہاد بظاہر یہ ہے دنیا کہ داری کی ظالم کوئی نہیں تھی، بادشاہ پر کے حضرت سامنے ابراہیم کھڑے جا ہو کے کے حق ٹکرائے بات اور میرے بیان رسول پاک یہ سب صلی سے اللہ بڑا علیہ جہاد وسلم ہے۔ نے سب سند سے بیان افضل کی، الجہاد فرمایا کلمۃ افضل الحق الجہاد عند سلطان کلمۃ الجابر، الحق سب سے بڑا جہاد۔ عند سلطان حضرت ابراہیم الجابر۔ ہو گئے۔ فرمایا سب سپر سے پاور افضل سے جہاد ٹکرائے۔ یہ ہے کہ تو ظالم یہاں ہم لوگ بادشاہ کے حکمتوں کا سامنے شکار کھڑے ہیں، ہو کے حق بات دیکھیں گے، بیان کریں۔ کریں گے، سوچیں گے۔ یہ سب سے بڑا جہاد اور مولوی صاحب ہے۔ کو یہ سب ویسے سے کہتے ہیں افضل آپ جہاد پرہیز کریں کلمۃ سیاسی الحق عند سلطان بھئی اللہ الجابر۔ کے ہر نبی نے جا کے وقت کے ظالم حکمران کو نکالا ہے، للکارا ہے۔ سپر پاور سے مشن ٹکرائے۔ انبیاء ہے۔ یہاں ہم لوگ حکمتوں کا حضرت شکار ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ دیکھیں گے، کریں گے، السلام نے سوچیں اس گے۔ کو جا کے کہا کہ تو اور مولوی صاحب کو بولتا ویسے ہے تو کہتے ہیں جھوٹا آپ ہے۔ پرہیز کریں سیاسی باتوں سے۔ تو خدائی کا دعویٰ بھئی کرتا اللہ ہے تو کے بہت ہر بڑا نبی نے ظالم جا ہے کے وقت قرآن کے مجید ظالم میں نے اس ساری ساری بات باتوں کو بیان بیان للکارا ہے۔ حضرت یہ ابراہیم تو علیہ مشن السلام انبیاء سے ہے۔ کہنے لگا میں رب ہوں۔ حضرت سیدنا آپ نے ابراہیم علیہ فرمایا میرا رب تو السلام وہ ہے نے جو اس کو زندہ جا کے کرتا اور کہا کہ مارتا ہے۔ تو جھوٹ جھوٹ پھر آپ بولتا ہے حق تو بات جھوٹا بیان ہے۔ کریں گے تو اللہ مارے گا کہ بندہ تو مارے خدائی گا۔ کا دعویٰ کرتا ہے کچھ تو بھی نہیں بہت بڑا ہوتا۔ ظالم ہے۔ اور کیونکہ قرآن زندگی مجید موت میں کس کے ساری ہاتھ بات میں کو ہے؟ بیان فرمایا۔ اللہ کے ہاتھ میں۔ زندگی حضرت ابراہیم موت علیہ اللہ السلام سے کہنے لگا میں رب ہوں۔ انسان صحیح آپ نے سمت فرمایا کا میرا تعین رب تو کرے وہ اور ہے جو صحیح زندہ صحیح کرتا چلے۔ اور مارتا ہے۔ حضرت علی تو شیر پھر آپ خدا حق سے بات کسی نے بیان کہا کریں تھا گے کہ تو اللہ آپ مارے گا بڑی کہ بندہ دشمنی مارے ہے، گا۔ کوئی محافظ رکھ کچھ لیں۔ بھی نہیں ہوتا۔ آپ فرمانے لگے کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟
وقت سے پہلے آتی نہیں. زندگی موت اللہ بڑی محافظ ہے. وقت سے پہلے انسان علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کراچی جیسے شہر میں رہا کر حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا جہاں کام پہ خطرہ تھا محافظ رکھ لیں. لوگوں نے کہا اتنے بڑے لیڈر ہو, بڑی محافظ ہے. وقت سے پہلے آتی نہیں. سیٹیں ہوئی قومی بڑی محافظ ہے. وقت سے پہلے بھی آیا علامہ نورانی ایک آدمی تعالیٰ علیہ کراچی جیسے شہر میں رہا کر مجھے ضرورت ہی نہیں.
اس لیے کہ جہاں کام خدا کا رسول خطرہ کے تھا لیے میں نکلا ہوں وہ خود لوگوں نے کہا حضرت حضرت اتنے بڑے لیڈر ہو ضرورت نہیں ان کی۔ آپ کی جماعت تو بھائی حضرت ابراہیم ٹکرائے اور آپ کا انداز ایک کیا ہے ایسا جا وقت کے بھی کہا آیا کہ تو تو کوئی نہیں ایک خدا وہ ہے جو زندہ کرتا اور آپ فرمانے اس لگے نے مجھے ایک ضرورت ہی بیوقوفوں نہیں جیسی دلیل دی، اس لیے کہ جس ایک آدمی خدا کو رسول کے لیے میں نکلا ہوں کل وہ خود پھانسی ہی دینی تھی تو اس کو بلایا، کہنے لگا ضرورت کب نہیں پھانسی ہے؟ اس نے کہا تو کل، بھائی کہنے لگا جا حضرت ابراہیم ٹکرائے اور آپ کا انداز کیا ہے جا کے اس کو کہا چھٹی کہ دے نہیں ایک خدا عام وہ ہے آدمی جو بیچارہ زندہ بیٹھا کرتا تھا اور اس کو پکڑ کے نا اس نے کہنے لگا اس کی بیوقوفوں گردن جیسی اڑا دو، دلیل دی۔ ایک آدمی دیکھ کو لو میں بھی زندہ کل کرتا ہوں پھانسی دینی تھی تو اس کو بلایا، وہ جو کہنے کل لگا مرنے تجھے والا کب تھا میں نے پھانسی ہے؟ زندہ اس نے کر کہا دیا کل، کہنے لگا اور جا جس کو تجھے پتہ ہی نہیں تھا ذات کہ میں نے کی مرنا ہے اسے پکڑ کے میں نے مار دیا ہے، اس کو یہ چھٹی دے بیوقوفوں دی۔ جیسی ایک دلیل۔ عام آدمی بیچارہ حضرت بیٹھا تھا سیدنا اس کو ابراہیم پکڑ کے علیہ نا کہنے لگا السلام اس کی چاہتے گردن تو اسی اڑا دو، وقت دلیل توڑ دیتے، کہنے لگا کیا دیکھ لو بیوقوفوں جیسی بات میں کر بھی رہے ہیں؟ زندہ کرتا اور مارتا ہوں، اگر تو زندگی وہ دیتا جو ہے تو کل مرے مرنے ہوئے میں والا تھا جان میں نے ڈال کے زندہ دے کر جس کو دیا تو نے مارا ہے، اور جس کو پتہ ہی لیکن نہیں تھا کہ میں نے ابراہیم مرنا ہے اسے دیکھا کہ پکڑ کے میں نے بیوقوف مار ہے، دیا ہے۔ یہ بیوقوفوں جیسی بیوقوفوں سے دلیل۔ بحث نہیں ہوتی، دلیل حضرت بدل لی سیدنا جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی عقل کے مطابق بات کی جاتی دلیل ہے، توڑ حضرت دیتے ابراہیم ہیں کہ تو فرمانے کیا لگے بیوقوفوں جیسی بات کر رہا ہے؟ میرا رب اگر وہ تو ہے جو زندگی سورج دیتا ہے تو مشرق مرے سے ہوئے میں نکالتا ہے۔ جان ڈال کے دے جس کو تو نے مارا ہے۔ مغرب میں غروب لیکن کرتا ہے، حضرت تو ابراہیم اگر نے رب ہے دیکھا تو کہ تو بیوقوف مغرب سے ہے، نکال کے مشرق میں غروب بیوقوفوں کر، سے بحث نہیں ہوتی، دلیل بدل فبہت لی جاتی الذی ہے۔ کفر، ان کی عقل کے کافر مطابق بات لاجواب کی جاتی ہے۔ ہو حضرت ابراہیم اس کے فرمانے پاس لگے اس چیز کا کوئی جواب میرا رب وہ کوئی ہے جو جواب سورج نہیں۔ مشرق علامہ سے اسماعیل نکالتا لکی ہے نے خوبصورت فکرہ لکھا اور ہے، مغرب میں خوبصورت غروب جان کرتا ڈال ہے، دی۔ تو اگر رب ایک ہے تو جملہ تو کہہ مغرب کے سے نکال کے حضرت مشرق میں غروب سیدنا کر۔ علامہ فبہت اسماعیل لکی رحمۃ الذی اللہ علیہ کفر، فرمانے لگے چونکہ کافر لاجواب ہو بیوقوفوں گیا۔ جیسی باتیں اس کر کے رہا پاس تھا، اس چیز کا کوئی اگر وہ جواب یہ کہہ دیتا نا کہ کوئی میں جواب نہیں سورج کو تھا۔ علامہ نکالتا ہوں اسماعیل مشرق لکی سے، نے خوبصورت فکرہ لکھا ہے، خوبصورت جان ڈال دی، میں جملہ غروب کہہ کرتا کے ہوں، معاذ اللہ حضرت مغرب میں سیدنا میں نکالتا ہوں، تو آپ علامہ اپنے اسماعیل رب سے لکی کہیے رحمۃ کہ وہ اللہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرے۔ وہ جیسی باتیں کر رہا تھا۔ علامہ اسماعیل لکی اگر فرماتے وہ ہیں یہ رب کہہ کریم دیتا کی نا کہ آوازیں میں قدرت تھی، سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے، مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس میں غروب اگر کرتا وہ ہوں، کہہ معاذ دیتا اللہ اور مغرب حضرت میں ابراہیم میں دعا نکالتا کر ہوں، دیتے تو آپ تو اپنے رب رب کریم سے نے کہیے فرشتوں کہ کو وہ تیار مغرب سے بٹھایا نکال کے ہوا مشرق میں غروب کرے۔ فرمایا اگر یہ کہہ دے علامہ میرے اسماعیل خلیل لکی سے فرماتے ہیں رب کریم سورج کی آوازیں مغرب سے قدرت نکال کے تھی، مشرق میں غروب کرنا ہے تو مالک تیار رہنا، حضرت جس طرح ابراہیم خلیل کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے۔ اگر وہ واتخذ کہہ اللہ دیتا ابراہیم حضرت خلیلا، ابراہیم ابراہیم دعا ہمارا کر دیتے دوست تو ہوا، رب کریم نے جیسے فرشتوں کو کہے گا تیار ویسے بٹھایا ہوا تھا، کر دیں گے۔ فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے ابراہیم علیہ السلام سورج کی مغرب باتوں سے کا نکال کے جواب مشرق نہ میں دے غروب سکا، کرنا تو دلیل تیار نہیں رہنا، بتا جس دیتا طرح لڑائی خلیل کرتا۔ کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے۔ پھر جھوٹے موٹے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم ہمارا دوست ہوا، ذاتیات میں جیسے کہے گا ویسے صحیح نہیں کر دیں گے۔ حضرت سیدنا دیکھتا صحیح نہیں، دلیل ختم۔ اب ذاتیات ابراہیم علیہ السلام کی باتوں لگا کا مجھے جب پتہ چلا جواب ہے نہ دے سکا، یہ دلیل فلانی نہیں جگہ بتا گیا دیتا تھا تو تو لڑائی وہاں کرتے اس نے اس طرح کیا ہے۔ پھر جھوٹے پھر موٹے لوگ اعتراض ذاتیات پہ اترتے ہیں، جب دلیل دلیل ختم کا ہو گیا جواب تو لوگ دلیل سے نہیں ذاتیات دے پہ اترتے ہیں، کہتے پھر ہیں یہ خاصہ ذاتیات صحیح پر نہیں۔ اتر کر حملے کرتے ہیں، دیکھتا صحیح حضرت نہیں، دلیل ختم۔ اب ذاتیات ابراہیم پہ کی اترے۔ دلائل کا کہنے لگا جواب مجھے پتہ نمرود چلا نہ ہے دے سکا کہ تو یہ کہنے فلانی لگا جگہ کہ گیا تھا اس تو کو وہاں آگ جا میں کے ڈال اس نے اس اس طرح کیا ہے۔ پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، جب قوم دلیل گئی کا ہوئی تھی جواب ساری، دلیل سے نہیں دے پاتے۔ آپ نے بات پھر سنی ہوئی ہے، میں نے اس کو ذاتیات پر اشارہ اتر دینا کر ہے حملے کرتے ہیں۔ میلے پہ حضرت سیدنا ابراہیم ابراہیم علیہ کی السلام نے دلائل صاحب کا کو جواب نمرود نہ دے سکا، کلاڑا کہنے بڑے لگا بت کہ کی گردن پہ اس اس کو کو آگ میں ڈال دو۔ واپس آئے کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں؟ تو فرمایا اس سے قوم گئی ہوئی گردن ساری، کلاڑا ہے۔ آپ نے بات سنی ہوئی کہنے ہے، لگے میں نے یہ تو صرف بول اشارہ نہیں دینا سکتا، ہے۔ تو فرمانے میلے لگے پہ بڑے بیوقوف ہو جو بولتا ہی حضرت نہیں، سیدنا سنتا ہی نہیں، ابراہیم اپنا علیہ آپ نے السلام بچا نے سکتا، سارے اس کی بت پوجا کرتے ہو۔ کلاڑا کہنے بڑے لگے بت کی پکڑو، گردن دلیلیں پہ۔ ختم ہو گئی، اس کو آگ میں ڈالو۔ واپس آئے کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں؟ تو فرمایا اس سے پوچھ لو جس کی گردن پہ بہت کلاڑا بڑی ہے۔ حویلی، کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا، تو فرمانے 45 لگے بڑے فٹ بیوقوف مربع ہو جو پہ بولتا ہی مشتمل نہیں، سنتا ہی ایک نہیں، حویلی اپنا آپ بنائی۔ نہیں بچا سکتا، اس کی پوجا 45 کرتے فٹ ہو۔ اونچی۔ کہنے لگے پکڑو، دلیلیں ختم ہو گئی، اس کو مختلف آگ میں ڈالو۔ روایات علامہ اسماعیل لکی کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک بہت بڑی نمرود حویلی نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو۔ 45 لوگ فٹ پوچھنے لگے مربع کتنی پہ دنیا مشتمل جلانی ہے؟ کہنے ایک لگا حویلی بندہ بنائی۔ ایک جلانا ہے پر بندہ بڑا 45 تگڑا فٹ ہے، اونچی۔ ایک بندہ 3 مہینے لکڑیاں مختلف ڈالی گئی۔ روایات علامہ اسماعیل لوگوں لکی کی جو کہتے ہیں تہمات کہ ہوتی ہیں 3 نا، مہینے وہ
बड़ी अजीब होती हैं। नमरूद ने कहा कि इसके अंदर मैंने लकड़ियां बड़ी डालो। तफसील से रमजान मुबारक में पूछने लगे कितनी दुनिया जलानी है, कहने लगा तो बंदा तो जलाना है पर बंदा बड़ा तगड़ा है। उस वक्त भी लोग तोहमात का शिकार 3 महीने लकड़ियां बिगड़ जाता है तो वो अजीबो गरीब बातें लोगों करने की लगता जो है। तोहमात का शिकार हो गए। बीबियां नजर मान तो हम माँ बीमार हूँ अगर सही हो मैंने बड़ी तफसील लकड़ी से रमजान मुबारक हजरत में इब्राहिम की आग थी। जलाने के लिए बदशगुनी तो हम एक औरत लोग लेते हैं उस लेके वक्त जा रही है लोग लकड़ियां तोहमात का शिकार हो गए अकीदा एक बिगड़ नेक जाता है तो वो दिल अजीबो आदमी गरीब ने बातें कहाँ जा करने रही लगता है? है। कहने लगी मैंने तोहमात मन्नत का मानी थी शिकार तो होती हजरत बीबियां इब्राहिम नजर मान अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह जलाने के लिए लकड़ियां लेके जा हजरत इब्राहिम की आग के बंदे कहने लगे तू ढूंढती रहेगी तो एक एक औरत औरत मिलेगी नहीं। लेके जा रही है कई लकड़ियां महीने घूमती रही, जगह ही नहीं मिली। एक जहाँ नेक लकड़ियां दिल डाली। आदमी ने उससे पूछा कहाँ मारी जा रही गई। हो? कहने लगी मैंने तो हम मन्नत मात मानी का थी शिकार हजरत हुए बहुत सारे। इब्राहिम
تو हम्माद सलाम को माज अल्लाह जलाने के लिए लकड़ियां तो हम्माद दीन के अंदर मना है। तो हम्माद दीन में रहेगी, तुझे वो जगह कोई नजर मानना, कोई वो बीबी कई महीने मजार रही, जगह ही नहीं मिली जहाँ लकड़ियां डाली, कुछ चीज मानना मारी गई। तो हम्माद का शिकारी नजरें मान लेना, हम्माद के मैं आग के गिर्द चक्कर लगाऊंगा भाई, तो हम्माद दीन के अंदर मना है। तो हम्माद दीन में वाला तमाशा करूंगा, कोई नजर मानना, कोई किसी बुजुर्ग के मजार पर जाकर साले सवाब के वहां गंदे पानी पीऊंगा, इनकी शरीयत लेकिन इजाजत नजरें मान लेना बात है कि मैं आग के गिर्द चक्कर लगाऊंगा। कोई गुंजाइश आप मैं नजर मानने से पहले भी किसी आलिम से राब्ता करें कि मैं मन्नत मांगने लगा तो कैसे माननी चाहिए, मैं रसाकार तरीका पूछे, मैं ऐसी गलत चीज की मन्नत थोड़ी मान ली जाए। इनकी शरीयत इजाजत मतलब ये तो हम बात इब्राहिम बली आग जलाई गई, दिन में इनकी कोई गुंजाइश आग है। आप परिंदा नजर मानने से पहले भी किसी आलिम से राब्ता करें कि मैं मन्नत मांगने लगा हूं तो कैसे माननी चाहिए। कितने दिन लगा के आग जलाई गई, ऐसी गलत चीज की हजरत इब्राहिम को जलाया जाने लगा। यहाँ तो मौजे है ना, जो किसी इदारे का सरबराह जलाई मौज है, 45 फुट किसी जगह ऑफिसर बन गया तो परिंदा भी ऊपर से गुजरता है, पीर साहब के लिए मौज है, अल्लामा नीचे गिर जाता है जल, खतीब साहब के लिए मौज है, जलने लगा के आग जलाई गई। हजरत इब्राहिम को जलाया जाने लगा। जो तकलीफें तो मौजे है ना, जो किसी इदारे का सरबराह है उसके लिए मौज है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाया जाने लगा है तो इतनी बड़ी आग है तो डाले कैसे? शैतान ने तजवीज दी कि मंजनीक बनाओ, मंजनीक गुजर गए, जो बड़े बड़े बांस बांध के उनके नीचे रस्सा बांध, गुजर गया जमाना। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाया जाने लगा है तो इस तरह अब इतनी बड़ी आग है तो डाले में से पत्थर रख, शैतान ने तजवीज दी कि मंजनीक बनाओ, मंजनीक बनाई गई। मंजनीक दूर से हजरत इब्राहिम को बड़े बड़े बांस बांध के उनके नीचे रस्सा बांधो, बहुत मुबारक। जिस तरह पूरी जमीन एक नाम लेने बनाया जाता है, इस तरह एक उसको आज रस्सियों में जकड़ा जमाने में उसमें पत्थर रख के फेंका जाने लगा ना आग में, वो मंजनीक बनाई गई कि दूर से हजरत इब्राहिम को लगे। अल्लाह क्या इब्राहिम के बाद तेरा खलील और वो भी आग में बांध दिए, पूरी जमीन एक नाम लेने वाला। कहो अगर तुम्हारी मदद लेता है और उसको आज रस्सियों में जकड़ा हुआ है। हवा का फरिश्ता आया, फेंका जाने लगा ना आग में, ओ भाई पूरे रोने लगे, चीजों को कहानी समझ के ना फरिश्ते तड़पने लगे। अल्लाह ये क्या होने लगा है? एक तेरा खलील और वो भी आग में। तरीके हैं जो हमारे रसूल ने हमें अपनाने का हुक्म अगर तुम्हारी मदद लेता है तो उसे बचाओ। जो अकीदे ये वो नजरियात है जो हमें तोड़ने को कहा गया, तू कहे अपने रब करीम की रिज़ा पे राजी रहने समझ के ना सुना, ये वो खूबसूरत मवाक़े हैं सूफिया ने जिनको बनाकर समझाकर हम तक पहुंचाया है, जो हमारे रसूल ने हमें अपनाने का हुक्म इरशाद फरमाया। यार जिस हाल में रखे राजी रहना, ये वो नजरियात इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका जा रहा है। रब करीम की रिज़ा पे राजी रहने के अल्लाह के खलील अगर हुक्म दो इतनी हवा चलाओ बनाकर भी जल जाए सारे, आग उन पे फेंक जाए। तरीकत की बातें वो कहते हैं, यार जिस हाल में रखे राजी रहना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका जा रहा है, फरिश्ता आया, फरमाया तू जा, ऐ अल्लाह के खलील अगर हुक्म दो तो इतनी हवा चलाऊं कि नमरूदी जल जाए सारे, आग में जाने का लम्हा है, तैयारी है। आपने फरमाया तू जा, तुझसे मुझे कोई काम नहीं। थोड़ी देर के बाद इब्राहिम को फरमाया बारिश बरसाऊंगा कि आग बुझ जाएगी, फरमाया तू जा, चलो मुझसे नहीं तो रब करीम से ही बात कर लो। मंजनीक में मुझे पता है मैं छोटा हूँ, आप आग में जाने का लम्हा है, तैयारी है। तो हजरत इब्राहिम का जिब्रील ये पता, रब को नहीं पता उसका खलील किस हाल में। इब्राहिम कोई हाजत, फरमाया उसे नहीं पता मैं किस हाल में हूँ, मेरे हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं आग में, उसे नहीं पता। मुझे पता है मैं छोटा हूँ, आप मुझसे मदद क्यों लोगे? रब करीम से बात कर ले, अगर वो जलाने पे राजी है तो मैं भी जलने को ये पता, रब को नहीं पता, मैं तैयार हूँ, किस हाल में, मैं तैयार हूँ। उसे कहो ठीक है, उसे नहीं पता मैं किस हाल में हूँ। इब्राहिम मेरे हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं आग में, उसे नहीं पता। बताया पूछा जाता है जिससे खबर ना हो, अगर उसे पता है अगर वो जलाने पे राजी है तो मैं भी जलने को इब्राहिम पे ठंडी भी हो, मैं तैयार हूँ, वाली भी मैं तैयार हूँ। उसे कहो हजरत ठीक है। इब्राहिम को दो फरिश्तों ने बिठा दिया जमीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में डाल के जो फेंका महक रही है, कलियां खुशबू दे रही हैं। हजरत इब्राहिम ने सर सजदे में रखा, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ऐ आग मेरे इब्राहिम पे ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो। वल्लाहु हजरत इब्राहिम ने बिठा दिया जमीन पे, फूल खिले, रब करीम का शुक्र बजा लाने, कौंपले महक रही हैं, निकले खुशबू दे रही हैं। हजरत इब्राहिम गुजर गए, निकले रख दिया, सुभान हो गया। इब्राहिम इलाका छोड़, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से निकल के मिस्र आए। अल्लाहु अकबर। चचा के इब्राहिम अल्लाह की तस्बीह पढ़ने लगे। उन्होंने अपनी बेटी जनाबे सारा का निकाह लाने लगा। कुछ आगे बढ़े तो एक जालिम बादशाह से टकराए, कुछ दिन गुजर गए, निकले शहजादी एक बादशाह, हुक्म हो गया इब्राहिम इलाका जनाबे हाजरा नाम था,
حضرت ابراہیم کو قید سے چھڑا کے ساتھ لایا، حضرت لوط علیہ السلام چچا کے پاس، یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا، جناب سارا کا نکاح کر دیا، فلسطین میں جا کے ظالم بادشاہ سے گھر بار چھوڑا، اس نے ایک شہزادی ایک بادشاہ ابراہیم کے گھر میں 2 ہوئی تھی، جناب خواتین ہیں، ایک آپ کی بیوی، ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لایا، حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ، یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا۔ گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا ہوتا ہے، وہ ہے جس میں بچوں کی چنچناہٹ ہوتی ہے، بھن بنا۔ حضرت ابراہیم کے گھر میں حضرت ابراہیم نے ایک بچہ ہوتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے، ایک حضرت حاجرہ اولاد کوئی نہیں، یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد، بڑا میوہ حضرت سارا نے سن لیا، گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں ابراہیم ہوتے ہیں، شاید میرے وہ ہے جس میں بچوں کی چنچناہٹ ہوتی ہے، حاجرہ سے نکاح کر لو۔ حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے ربی حب لی من رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا تھا، حضرت سارا نے سن لیا، بیٹا کالا سیاہ بھی ابراہیم کی ٹھنڈک ہوتا ہے، شاید میرے بطن سے تو آپ کو جس نصیب کی نہیں، پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے، نبی حاضرہ سے نکاح ہوا، اللہ کو بڑا بے نیاز ہے، اتنے خوبصورت رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا اتنا بھی زیادہ اس کے پاس آنا جانا، بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے، پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے۔ بعد یہ غیر عزیزہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ اتنے خوبصورت، اب جس بیوی کے یہاں بیٹا تھا، بیٹا عالم دین بنا لو، آنا جانا روٹی کہاں سے کھائے گا، توجہ ادھر ہو گئی، جناب سارا 5 بیٹے ہیں، ایک دن کہنے لگی سے چھوڑا کہاں سے کھائے گا، وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑا ہے تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل، ایک بیٹا عالم دین بنا لو، کہاں سے کھائی ان کی اماں نے کھائے گا، بھوکے مر جاتے ہیں، 5 بیٹے ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے، شاید کسی اور مہینے کا بچہ چھوڑا ہے تو کہاں سے روٹی کھائی، ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے، ہمارا ذوق ہی نہیں بڑھتا، کہاں سے کھائی ان کی اماں نے، محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستقبل علماء کی ضرورت ہے، میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں ادھر ہمارا مزاج نہیں بن رہا، اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے، شاید کسی اور کے بچے تو بات کی بات ہے نا جو ابھی خود جوان ہے، توجہ ہی نہیں کر رہے، ہمارا ذوق یہ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے، علاقوں کے علاقے خالی ہیں، ادھر ہمارا مزاج تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا، تو آپ دین کی خاطر ہے تو آپ چلے بچے تو بات کی بات ہے نا، 2 گھنٹے تو نکال کے آئے دین سیکھنے کو، یہ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی تو آپ ہیں تو آپ تو آؤ، بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا، بچہ وہاں چھوڑا، آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں، 2 گھنٹے تو نکال کے آئے جو حج کرنے جاتے ہیں کو کافی ہے، ان کو پتا ہے کہ آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی تو آپ ہیں تو آپ تو حضرت آؤ۔ ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو حضرت ابراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا، پانی کا قطرہ نہیں تھا، 2 کلو کھجور ایک مشکیزہ جو حج کرنے جاتے بیوی کو تھمایا، ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کی ہر ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں، لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں، لیکن وہ جو توکل ہے نا وہ حضرت ختم ہو گیا۔ ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان اللہ دے گا، پانی حلال حلال نہیں پہ تھا، قناعت 2 کرے، کلو جائز کھجور جائز ایک پہ مشکیزہ، بھروسہ کرے، رب کریم بیوی عطا کو کرنے تھمایا۔ والا ہے، وہ مزاج ختم ہو گیا۔ ہمارے گھر میں حضرت ہزاروں چیزیں سیدنا پڑی ہیں، ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں ایک ایک مشکیزہ پانی کا دے کر کے اللہ دے اور گا، وہاں بٹھایا آپ نے اپنے حلال حلال پہ قناعت بچے کرے، کو اور اپنی جائز زوجہ جائز پہ جناب بھروسہ حاجرہ کرے، رب کریم عطا کرنے والا ہے، وہ مزاج ختم ہو واپس گیا۔ پلٹنے لگے تو حضرت حاجرہ حضرت سیدنا سلام اللہ علیہ نے ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں ایک مشکیزہ پانی کا دے کر کے جہاں آب زمزم وہاں بٹھایا آپ جو نے لوگ اپنے گئے ہیں انہوں نے بچے صفا کو مروہ اور کی اپنی صحیح زوجہ کی ہے، جناب صفا حاجرہ مروہ کو سے باہر نکلے نا، بٹھا کر کے سرکار کی ولادت واپس کا پلٹنے مقام لگے ہے، تو اس جگہ حاجرہ آپ سلام اللہ علیہ نے آواز دی وہاں تھا، حضرت سیدنا ابراہیم کس کے سہارے حاجرہ کو بٹھایا، کوئی چیز جہاں نہیں، پہ زمزم کا کوئی کنواں ہے نا، درخت نہیں، جو کوئی لوگ گئے کھیت ہیں نہیں، کوئی پانی انہوں نے نہیں، کوئی صفا مروہ کنواں کی نہیں، وہاں صحیح کی بٹھایا، ہے، صفا مروہ سے اور باہر بٹھا نکلے کر نا، کے سرکار کی نکلنے ولادت کا لگے تو مقام جناب ہے، اس حاجرہ جگہ فرمانے پہ لگے ابراہیم آپ کس کے سہارے ساتھ پہ چھوڑ کے تھا؟ جا رہے ہو، وہاں چلنے حضرت لگے اللہ کے سیدنا سہارے پہ حاجرہ کو پاک بٹھایا، باز کوئی بیوی نے چیز ایک نہیں، لفظ پوچھا، کوئی ابراہیم درخت نہیں، یہ کوئی میرے کھیت رب نہیں، کا کوئی حکم ہے، پانی نہیں، کوئی یہ کنواں میرے نہیں، وہاں بٹھایا بس اور بٹھا جن کر کا کے عقیدہ توحید مضبوط نکلنے لگے تو جناب حاجرہ فرمانے یہ لگے میرے ابراہیم اللہ کس کا کے حکم سہارے ہے، پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے حاجرہ ہاں رب کا حکم ہے، لفظ پوچھا کہ ابراہیم جب یہ لفظ میرے کہے رب تو کا چاہیے حکم تھا نا ہے، حضرت ابراہیم تسلی دیتے تو بی بی صاحبہ تسلی دینے جن لگی، کا عقیدہ عرض توحید کرنے لگی مضبوط ابراہیم ہونے کے اگر لیے اللہ کا جملہ حکم ہے کافی تو ہوتا ہے، آپ یہ میرے ہماری اللہ فکر کا نہ حکم کرنا۔ ہے،
اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا. حاجرہ جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا. حضرت ابراہیم تسلی دیتے تو بی بی شہبہ تسلی دینے لگی. نے سنی ہوئی ہے عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا. چلے مان بھی لیا اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا. جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا. پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار سارا کردار مقصود ہے. میں جب خواتین کے بارے میں کو بات چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے. یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے بہن کو اپنے بچے کی یہ تربیت کرے اپنے گھر میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار تجربے کی سارا کردار کیا کرتا ہوں کہ بھائی میں جب خواتین کے بارے میں کو بات کرتا ہوں باپ میں کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کریں. یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے بہن کو دینی. نافرمان بھی تب ہوتے ہیں یہ تربیت کرے اپنے گھر میں. میں نے اپنے کانوں میں سنا ایک تجربے کی روشنی میں یہ بات بچہ کرتا ہوں کہ بھائی باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو سارے بچے باپ بار فرما بردار پیسے کمانا ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار. دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا کام. میں نے اپنے کانوں سے سنا اس کی ذاتی تو نہیں اس کو دی گئی ہے. اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو گزار رہی پیسے کمانا کون سا مشکل کام. میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا. سارے اماں نے تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے میں ہو جاتی تھی فلانا تو ماں باپ ایسے دفن کا کام. وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو نہیں تو پھر اس کو دی گئی اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ والی روایتیں اپنوں میں رہی ساری زندگی. حالانکہ کس کو میں نے اپنوں میں وقت گزارا. بولیے تیرا باپ تو بہن اور جنازے بھی نہیں پڑھ سکتا. بیٹی کو بہن اور بیٹی کو سنائیں گے باتیں ان کو سمجھائیں. اگر یہ تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دے وہ بچہ باپ کا نکھرا ہوا فرما بردار ہوتا ہے. اور یہ والی روایتیں ابراہیم 13 سال کے بعد آئے کس کو سنانی چاہیے کیونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہن اور چرچا تھا. بیٹی کو بہن اور بیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ آگے جا کے وہ 13 سال کے بعد وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا. فلما حضرت سیدنا بیٹا جب اتنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے. حضرت ابراہیم گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا. میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا. 13 سال کے بعد ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا بیٹا مجھے خواب آئی ہے. میں حضرت حاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کیا رضا ہے. حضرت اسماعیل مطمئن ہے تفصیلات کی ضرورت نہیں. ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں. مطمئن ہو گئے. جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی پیچھے سے آیا. بولیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے. حضرت حاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے یہاں تو پڑوسن آ کے کو بات بتا دیتی ہے. بی بی مطمئن ہے تفصیلات کی ضرورت نہیں. اعتبار ہے. شیطان نے آ کے لفظ کیا ہے کہا حضرہ تمہیں پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں اماں کے پاس. کہا دوست کی دعوت میں. تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم. اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا کہ میں ذبح کروں. مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے. پڑوسن محلے دار. حضرت حاجرہ شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے کہا حضرہ تمہیں پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے. لگے دوست کون ہے؟ رب کریم. اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں. تو مجھے شیطان لگتا ہے. کا کیا مطلب؟ کہنے لگی کبھی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے. راستے میں پیش کر دے. جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے. اس میں مجھے شیطان لگتا ہے. کیا گنجائش حضرت کیا مطلب؟ ابراہیم فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل اگر ایک ہزار بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دے. وہ تو اللہ کریم نے فرمایا مالک ابراہیم قد صدقت الرؤیا. ابراہیم تو نے خواب سچا کر دیا. اس میں لیت اللہ کی قیامت تک تیرا نام رہے. حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا، جان بھی دی، بیٹا بھی، رکھ بھی دی. اللہ کریم اور چھری چلا یہ فدیہ ہے، رکھ بھی دی. اور اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری. ابراہیم تو نے حضرت ابراہیم کے قیامت تک تیرا نام. بڑے مہمان نواز. حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا، جان بھی دی، بیٹا بھی. آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے. اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری. مہمان نواز ابراہیم کے خاص صفت مبارکہ ہے. بہت بڑے مہمان نواز، بہت بڑے امیروں کی. جب تو مہمان نوازی قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے، لوگ آیا جایا میری تیرے پاس بڑا تفصیل کے ساتھ وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے. مہمان نوازی آپ کی پارٹیاں دوست مبارک کو ڈالتے ہیں. تیری طرف ہمارے یہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں. اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی مہمان نوازی کا پارٹیاں کل تیری میرے پاس دعوت ہے پرسوں. اور لوگ سوال میری تیرے پاس کہتے ہیں قربانی وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے.
कुर्बानी का कितना पार्टियां गोश्त दोस्त एक दूसरे को डालते हैं, तेरी तरफ पार्टी तेरी तरफ जी। और इसी अंदाज में अब ईद आएगी ना, इक्का पार्टियां सारा ही जायज रखना, सारा ही जायज रख। और लोग सवाल पूछने लगे खुदा कि के बंदे, कहते हैं कुर्बानी का कितना कुर्बानी गोश्त वो बंदा देता है जो सारा साल, कुर्बानी का कितना गोश्तगार रखना चाहिए? सही कह रहा हूँ, सारा ही। कुर्बानी साहिब निसाब साहिब इस्तात बंदा देता इसलिए है। फ्रीजर ले ले, सारा फ्रिज से भी काम चलेगा। सारा ही जायज रखना, सारा सारा ही रखना भी जायज जायज, लेकिन सारा दे देना खुदा भी के बंदे। कुर्बानी वो जो बंदा आ देता रही है है उस जो पे सारा क्यों साल तवज्जो करते हो, जो दूसरा जायज है उस सही पर कह रहा हूं। अमल करते हैं। कुर्बानी सारा साहिब तकसीम निसाब करने साहिब बात इस्तात बंदा देता है। यकीन करें, वो सारा साल मुहर्रम में जाके दोस्त टेलीफोन करके सवाल सारा घर में रखना भी जायज, सुना है, सारा दे कुर्बानी का देना गोश्त भी मुहर्रम में खाना जायज नहीं। मैं कह नहीं जो रबी आ रही है अव्वल उस की पे जायज। क्यों तवज्जो करते हो, जो दूसरा जायज जब रमजान अमल तक खाओ कोई बंदा नहीं मना सारा करता। तकसीम कर दे, बात ये कि किसी को देना तो यकीन करें, मुहर्रम में जाके जो दोस्त खास टेलीफोन खास करके चीजें हम सवाल अपनी पूछते फ्रिज हैं, में कहते हैं साहब सुना है, बाकी जो है वो दूसरों मुहर्रम में खाना क्या जायज तरीका नहीं। है मैं कह नहीं रबी और इसी अव्वल पे की अमल है। जायज। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की रजब तौफीक अता रमजान तक फरमाए। खाओ, कोई ये बंदा नहीं कुर्बानी मना हजरत इब्राहिम का इसलिए कि किसी को देना तो पसंद ही नहीं। हुजूर ने अगरचे या नबी फिर पाक उसमें की से जो अपनी खास सुन्नत, खास ये भी चीजें कह हैं वो सकते अपनी हैं, फ्रिज में, सुन्नती व सुन्नती अबीकुम और बाकी जो है वो दूसरों मेरी सुन्नत है क्या और तरीका तुम्हारे है? बाप इब्राहिम की सुन्नत और है। इसी ये पे नहीं अमल है। अल्लाह जब तबारक सहाबा ने व कहा तआला हमें कुर्बानी समझने क्या की है? तौफीक फरमाया अता सुन्नत फरमाए। अबीकुम ये इब्राहिम, कुर्बानी ये हजरत तुम्हारे बाप इब्राहिम की की सुन्नत है। हुजूर ने अगरचे नबी पाक की हर अपनी साहिब सुन्नत, ये निसाब भी कह पर सकते हैं कुर्बानी सुन्नती व वाजिब है। सुन्नती अबीकुम इब्राहिम, मेरी सुन्नत है और तुम्हारे ज़कात बाप का इब्राहिम निसाब का रखता सुन्नत हो, है। उस ये पर नहीं कुर्बानी जब वाजिब है। सहाबा ने कहा कुर्बानी यानी क्या है? ज़रूरियात से ज़्यादा फरमाया इतने सुन्नत पैसे, अबीकुम इतने इब्राहिम, पैसों से ये तुम्हारे बाप इब्राहिम फर्ज की होती सुन्नत है। है। उतने पैसे जिस आदमी के पास हर कुर्बानी से साहिब पहले निसाब पहले पर आ जाए, कुर्बानी उस आदमी पर वाजिब है। कुर्बानी करना वाजिब है। जो बकरा, ज़कात का छतरा, निसाब रखता हो उस पर कुर्बानी दुम्बा वाजिब एक है। साल का, यानी जरूरियात से ज्यादा दुम्बा इतने पैसे, 6 महीने इतने का पैसों हो, से इतना ज़कात बड़ा महसूस होता फर्ज हो होके कि लगे, उतने पैसे जिस एक आदमी साल के का पास है, उस कुर्बानी से पहले हो पहले आ सकती है, जाए, जानवर उस में आदमी कोई पर ऐब नहीं कुर्बानी होना करना इतना वाजिब है। कमजोर ना हो, बकरा किसी बात जहाँ से करना है वहाँ वो चल के दुम्बा जा ना एक सके, साल इतना का कमजोर जानवर या दुम्बा उसके अंदर बज़ाहिर को इतना बड़ा महसूस होता नक्श हो ना कि पाया जाता लगे, हो, काना ना हो, एक साल का लगड़ा है, ना हो, उसकी कुर्बानी कोई उसकी हो सकती है, हाथ ना जानवर करने में कोई हुए ऐब नहीं हो, होना ऐसा चाहिए, नक्श जो वाजे हो, इतना कमजोर बकरा ना एक हो साल किसी का, बात जहाँ उसे गाय और करना है वहाँ भैंस, वो चल के जा ना ये सके, 2 इतना साल कमजोर की जानवर ना हो। ऊंट, उसके अंदर 5 बज़ाहिर को साल इतना का बड़ा नक्श ना पाया कि जाता हमारे हो, बहुत काना सारे ना हो, दोस्त चूंकि हम देहाती लंगड़ा ना लोग हो, हैं तो पूछते हैं कोई कि उसकी दोंदा नहीं हाथ है, ना कटे हुए हो, तो ऐसा चौगा नक्श नहीं है, जो तो ये वाज़े हो। हमारी पंजाबी की बकरा एक साल इस्तिलाहात का, है। पंजाबी और भैंस, शरीयत इस्लामिया ये ने 2 साल साल बताए। की, ऊंट ये तो हमने अपनी आसानी के लिए 5 या साल देहातों का में जो माहौल था। अब इसमें ये इस है तरह कि का हमारे जानवर बहुत सारे ने दोस्त खूबसूरत जो हम जानवर देहाती लोग हैं तो पूछते हैं जो कि दोंदा नहीं निसाब है है, वो भी मैंने आपको तो बताया, चौगा नहीं है, तो ये लेकिन हमारी एक और पंजाबी पहलू भी भी है। है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंजाबी। ज़कात का भी फर्ज नहीं शरीयत है। इस्लामिया ने साल बताए, कभी ये तो हुजूर हमने ने अपनी ज़कात आसानी फर्ज के नहीं लिए या देहातों में जो माहौल था, नबी पाक इस तरह सल्लल्लाहु का अलैहि जानवर वसल्लम ने के पास खूबसूरत इतना जानवर सरमाया कभी इकट्ठा हुआ ही नहीं कि जो ज़कात फर्ज। निसाब है वो भी मैंने लेकिन आपको नबी बताया पाक के लेकिन सहाबा एक और फरमाते हैं पहलू कि भी है। मदीने नबी के पाक 10 सल्लल्लाहु सालों अलैहि में वसल्लम ज़कात का भी फर्ज अल्लाह नहीं के है। रसूल ने हर साल कुर्बानी फरमाई, कभी हुजूर पे ज़कात फर्ज हर नहीं है। साल कुर्बानी दी। और नबी जिस पाक साल सल्लल्लाहु हुजूर अलैहि हज वसल्लम करने के पास गए, इतना सरमाया कभी उस इकट्ठा साल हुआ ही अल्लाह नहीं कि के नबी नबी ने ने 63 ऊंट लेकिन ज़िबा फरमाए। नबी पाक के सहाबा और फरमाते हैं कि हुजूर मदीने सल्लल्लाहु के अलैहि 10 वसल्लम सालों जब ऊंट में ज़िबा करने लगते अल्लाह ना, के रसूल ने हर तो साल सहाबा कुर्बानी कहते हैं, फरमाई, ऊंट दौड़ के हुजूर के सामने हर आके साल कुर्बानी दी। और नबी और पाक जिस उसे साल ज़िबा हुजूर करते हज करने और फरमाते गए, हैं, एक दूसरे को उस धक्के साल देते अल्लाह ऊंट के के नबी पहले ने मैंने जाना है ज़िबा 63 होने ऊंट ज़िबा फरमाए। पहले मैंने उन्हें पता था और हुजूर जब मुस्तफा के हाथों ज़िबा होगा वो तो दायमी जिंदगी पा जाएगा। तो सहाबा यहाँ कहते भी हैं, वहाँ ऊंट भी दौड़ के हुजूर 63 के सामने ऊंट आके ज़िबा लेट जाता। एक ऊंट में और कितनी नबी पाक कुर्बानियां उसे ज़िबा होती हैं? करते 7। और फरमाते हैं अब एक 63 दूसरे को को 7 धक्के से देते ज़रा ऊंट दोगे के तो पहले कितनी मैंने बनेगी? जाना है ज़िबा होने के लिए। और फिर पहले मैंने नबी उन्हें पाक पता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ने जब 10 मुस्तफा के साल हाथों मदीना ज़िबा होगा मुनव्वरा वो में तो दायमी कुर्बानी दी, जिंदगी हर पा साल। यहाँ भी अब वहाँ भी 63 जिंदा ऊंट, है। 63 ऊंट में 7 कुर्बानियां, हर एक साल ऊंट में कितनी कुर्बानियां मौला होती अली हैं? शेर 7। खुदा फरमाते हैं नबी पाक 2 63 को कुर्बानियां 7 से देते। ज़रब दोगे तो कितनी बनेगी? मैंने कहा हुजूर 2 और जानवर फिर ज़िबा कर नबी रहे हैं पाक आप। सल्लल्लाहु अलैहि हुजूर वसल्लम ने ने फरमाया 10 मेरी साल तरफ से मदीना मेरी मुनव्वरा उम्मत में की तरफ से। कुर्बानी दी हर साल। गरीबों की तरफ से अब वो हज़रत 63 अली को ऊंट हुजूर ने ने वसीयत वसीयत फरमाई फरमाई कुर्बानियां कुर्बानियां हर हर करेगा करेगा। कुर्बानी और मौला या अली शेर रसूल खुदा अल्लाह फरमाते हैं नबी पाक 2 सल्लल्लाहु अलैहि
कुर्बानियां देते, मैं गुलाम हूँ, खादिम हूँ। मैंने कहा हुजूर दो जानवर ज़िबा कर रहे हैं मेरी तरफ से, हुजूर ने फरमाया एक मेरी तरफ से, एक मेरी उम्मत की तरफ। सारी जिंदगी दो कुर्बानियां, गरीबों की तरफ से हज़रत अली माल के निसाब, वसीयत फरमाई तू दो दिया करेगा अपना। या रसूल अल्लाह, कोई कारोबार में गुलाम हूँ, खादिम रहते थे, हुजूर ने फरमाया तूने अपनी देनी है, एक मेरी तरफ से दो। हमारे पास वैसे दो कुर्बानियां, मौला अली ने ससुराल में, मेके में, कज़नों में कुछ हज़रत अली भी माल के निसाब का खर्चा बराबर है, तो पक्का है। और कुर्बानी मकानी नहीं हो गए सारे, कोई कारोबार नहीं था, कहीं के दिन खाके रहते थे, पर कुर्बानियां कितनी देते थे।
دو ہمارے پاس میں ایک دے گا، رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا کلموں میں کشادی ہو جائے، قربانی مال کے نصاب کا خرچہ برابر ہے، کوشش کیا کریں کہ اللہ کی اور قربانی کی باری غریب ہو گئے، بیت اللہ سے بچے، غریب ہو گئے، کہتے ہیں یہاں جانور لائیں خدا کے بندے جن کو اللہ نے توفیق دی تجارت کر، اس کے رستے میں ایک دے گا، رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے، قربانی مال کے نصاب پہ ہے، اللہ نے بڑا نوازا کرے کہ اللہ کے رستے میرے میں ماں دینا کا، ہو، میرے باپ کا، بیت ایک اللہ میرے سے فلاں بچے، استاد صاحب کا، ایک میرے خوبصورت جانور جانور صاحب کا، لائیں، یہ جانور جن کو غوث اللہ نے اعظم توفیق جیلانی دی کا ہے، نام کا دے رہا ہوں، اور پھر ایک بڑا ان کے لیے خوبصورت جانور نصیحت ہے جن کو اللہ نے بتاؤ، توفیق دی، اور حضرت میں نے خود اپنے کو چارہ حضرت صاحب ڈال کو رہے دیکھا ہے، وہ ہوتے ہیں، کہتے تھے کیا ہے، کئی فرمانے جانور لگے اللہ یہ نے بڑا رسول نوازا اللہ ہے، کے کہتے نام ایک پر میرا ہے، قربان ایک میرے ماں کا، ایک میرے یہ نبی پاک کے نام پر ایک میرے قربان فلاں کیا استاد صاحب کا، ایک ان کو میرے اللہ پیر نے صاحب کا، ایسی یہ جانور غوث کوشش اعظم کریں جیلانی اپنے کا محبوب نام کی طرف سے بھی قربانی کریں، اور پھر ایک بڑا نبی خوبصورت پاک کے جانور نام کی بتاؤ، قربانی دے، اور خوبصورت سا حضرت خود جانور، ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ حضور یہ کیا ہے، فرمانے لگے یہ رسول اللہ کے نام، نبی پاک کے نام پر قربانی دی، یہ نبی پاک کے نام پر قربانی کیا جائے، حضرت ابو بکر اللہ نے قربانی بڑا کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کے نام کی قربانی دے، خوبصورت سا ذرا جانور، خوگر ہم پیارا سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، پھر اس کی قربانی میرے حبیب نے فرمایا نبی پاک کے نام باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ قربانی بڑا حسین وہ عمل نہ ہے، آئے، اور میرے نبی جو کرے گا نے ناراضگی بھی فرمایا قربانی کے ذرا جانور خوگر کا حمد سے تھوڑا سا گلا گلا بھی بعد سن میں لے، زمین پہ میرے گرے حبیب گا، نے اللہ اس فرمایا کے سارے جو گناہ پہلے معاف فرما باوجود دے گا، قربانی نہ کرے، اللہ اس کے سارے ہماری گناہوں کو عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، خوبصورت انداز وہ نہ آئے، اللہ یا کی رسول رضا اللہ جو کے لیے کرے گا، بزرگوں نے لکھا ہے، 3 حصے فرمایا کرو گوشت قربانی ایک کے گھر میں رکھو، جانور کا ایک رشتہ داروں میں قطرہ بانٹو، بعد میں پڑوسیوں زمین بانٹو، پہ گرے گا، اللہ اس کے تیسرا سارے فقط گناہ پہلے غریبوں معاف کو فرما دے گا، لیکن اس کے میں سارے گناہوں اکثر یہ کو سوچتا ہوں قربانی کہ ہمارے ہاں قربانی خوبصورت کرتا انداز ہی میں وہ ہے کریں، جن کے گھر اللہ میں کی ہر جمعرات جمعرات کو کو بزرگوں نے لکھا ہے 3 حصے جن کرو کے گھر میں گوشت ہفتے میں ایک گھر 3 میں دفعہ رکھو، مرغی ایک کا رشتہ گوشت داروں میں بنتا ہے، وہی بانٹو، تو قربانی پڑوسیوں میں دینے کے بانٹو، قابل ہو، اور تیسرا وہ بھی فقط اگر غریبوں قربانی کو کے دو، بکرے میں سے بھی تیسرا رکھنا لیکن میں چاہیں تو اجازت اکثر تو یہ ہے، میں نے سوچتا کہا ہوں سارا رکھنے کی کہ بھی ہمارے اجازت ہاں ہے، قربانی لیکن کرنے اگر اگر آپ آپ مہربانی مہربانی کریں، کریں، ہر کوشش جمعرات کریں کو چھوٹا کہ گوشت یار ہم تو سارا سال ہی کھاتے اور جن کے گھر میں اور ہفتے میں ہمارے 3 یہاں جو دفعہ گوشت مرغی تقسیم کا ہوتا ہے نا، وہ بھی باری باری لگی لگی قربانی دینے کے ادھر قابل سے سے پلیٹ آئی تھی، تو وہ بھی اگر ادھر سے قربانی بھر کے کے بکرے بکرے میں میں سے بھی تیسرا تو رکھنا اس نے چاہیں ٹھیک تو ہے، اس اجازت کو تو ہے، بار بار میں نے کہا گوشت دینے سارا کا کیا رکھنے کی مطلب بھی اجازت ہے، آپ یہ دیکھیں اگر عزیزوں آپ میں رشتہ داروں میں، اور میں اگر کہ یار ہم تو سارا تھوڑا سال سا آپ کی توجہ کرانے اور میں ہمارے یہاں کامیاب جو ہو جاؤ، گوشت تقسیم سفید ہوتا ہے نا، وہ بھی پوش باری لگی ہوئی ہے، ادھر سے سفید پلیٹ آئی پوش تھی گوشت کی تو ادھر سے بھر کے چلی گئی، سفید پوش بھئی اس نے جن کے کی اوپر کیا ہے، قرضے اس کو ہیں، بار بار بیماریوں نے گوشت دینے کا جکڑ کیا لیا ہے، مطلب گھر میں بڑے بڑے آپ یہ سخت دیکھیں مریض عزیزوں آ میں رشتہ داروں میں، اور میں اگر ہے سفید پوش، تھوڑا دیا سا آپ کرتے کی تھے، توجہ آپ کرانے میں کامیاب ہو جاؤں تو سفید تو پوش بات لوگوں کو کو ٹالتے ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں سفید سوچ رہا پوش ہوں کوئی حصہ اسا ڈال جائے، پردہ سفید پوشی کرتے پوش ہیں، کہتے ہیں ان کہ کے اوپر قرضے ہیں، بیماریوں نے جکڑ لیا ہے، اکثر وہ گھر میں لوگ بڑے بڑے نہیں دے مریض آ گئے، اکثر دیا کرتے تھے، اب نہیں دے ہے پا رہے، سفید کیوں؟ پوش پہلے دیا کرتے تھے، آپ مشکلات ایسی صاحب قربانی ان لوگوں کا تو خیال بات کو کریں، ٹالتے ہیں، ان کے گھروں تک وہ گوشت کہتے ہیں پہنچا سوچ کے رہا ہوں کوئی حصہ اسا ڈال جائے، پردہ پوشی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہیں حصہ رکھا ہوا ہے، پردہ پوش، اکثر وہ لوگ قربانی نہیں دے پاتے، اکثر دیا کرتے تھے، اب نہیں دے پا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ مشکلات ایسی آ گئی، ان لوگوں کا خیال کریں، ان کے گھروں تک گوشت پہنچا کے آئیں۔